سامعین محترم، الحمدللہ علامہ عبدالقدوس قدوسی صاحب دامت برکاتہم العالیہ یقیناً ختم نبوت دے اتے خوبصورت گفتگو فرمیندے پہن۔ اللہ این جوان دے علم و عمل آواز و انداز دے اندر مزید برکت عطا فرماویں۔ شہنشاہ خطابت، شہنشاہ ترنم، استاذ الخطباء، استاذ الواعظین، اس وقت علماء دیوبند اسٹیج دا ہیرا، میری مراد خطیب اسلام حضرت اقدس حضرت علامہ شبیر احمد عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ اتنا لمبا سفر کر کے اور حضرت نے ولا سفر کرنے، یقیناً اساں حضرت دا شکریہ ادا کریں دے ہیں۔ تشریف آوری دے ہوتے اللہ بہترین جزائے خیر عطا فرماویں۔ تو میں حضرت عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ تو میں مؤدبانہ بطور اپیل تھوڑا جیا وقت گننا چاہتا کہ زینت القرہ، فخر القرہ، جنوبی پنجاب دی خوبصورت آواز برادرم قاری محمد اکرم صابر صاحب دامت برکاتہم العالیہ تشریف فرمائیں۔ انہاں تو پہلے میں اظہار تشکر واسطے امیر ختم نبوت سب سٹی برادرم علامہ جلیل احمد عباسی صاحب دامت برکاتہم العالیہ جنہ دی زیر نگرانی اج دا خوبصورت پروگرام سجایا گے، میں دعوت ریساں کچھ دیر گفتگو فرمیسن اور ان دے بعد حضرت قاری محمد اکرم صابر صاحب دی تلاوت تے انشاءاللہ جامعہ عبداللہ ابن مسعود دا اجتماع جس خطیب دا این دور دے اندر انتظار کریں دے تے او علامہ عثمانی صاحبن۔ میں کو امید ہے کہ انشاءاللہ سرزمین دھوڑ کوٹ انشاءاللہ حضرت عثمانی صاحب دی گفتگو کو یاد کرے سی۔ اللہ دا نام بلند کرو تاکہ عثمانی صاحب کو پتہ لگے کہ اے مجاور نہیں مجاہدن ہے۔ نعرہ تکبیر، مجاور نہ بولے مجاہد چپ نہ راوے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ تاج و تخت ختم نبوت، عظمت محمد مصطفیٰ، عظمت صحابہ، عظمت علماء حق، علماء دیوبند، نعرہ تکبیر۔ دعوت ریساں امیر ختم نبوت برادرم علامہ جلیل احمد عباسی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وقت کیونکہ زیادہ ہو چکا ہے، مہمان حضرات بھی تشریف فرما ہیں، تو لمبی گفتگو کرنا تو اب مناسب بھی نہیں ہے اور آداب مجلس کے بھی خلاف ہے۔ سب سے پہلے تو میں حضرت قدوسی صاحب جو باتیں میں کہنا چاہتا تھا اور میں نے ان سے پہلے آپ سے مخاطب ہونا تھا اور باتیں یہی کرنی تھی، الحمدللہ من و عن وہی باتیں جو میرے ذہن میں خاکہ تھا اللہ نے میرے برادر محترم سے وہ کہلوا دی، اور یہ ذہنی ہم آہنگی بھی ہوتی ہے اور اس کے ساتھ عقیدے کی وابستگی کا اظہار بھی ہوتا ہے۔ یقیناً آج کی یہ جو باوقار مجلس اور محفل کا انعقاد ہے، اس کا سارا صحرا جو ہے وہ یہاں کے جتنے علماء کرام، حفاظ کرام اور تبلیغی جماعت سے جڑے ہوئے ساتھی ہیں، ان میں بالخصوص دو تین نام میں آپ حضرات کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ بھائی محمد اشرف اقبال صاحب، بھائی اسحاق صاحب اور ان کی جتنی ٹیم ہے، آج کے اس باوقار اور بہترین پروگرام کا انعقاد کا صحرا ان کے سر سجتا ہے، اور سال کے بعد یہ جو پروگرام آپ حضرات کے سامنے پیش کیا جاتا ہے، سیکیورٹی کے حساب سے بہت سارے معاملات اور مسائل ایسے ہوتے ہیں کہ یہ سٹیج پہ علماء کرام کا جمع غفیر اور آپ حضرات کا یوں اطمینان کے ساتھ بیٹھنا، اس کے پیچھے بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو آپ کو یہاں اطمینان کے ساتھ بٹھاتی ہیں، اور وہ ہوتا ہے آپ لوگوں کا آپ کے علماء کرام پر اعتماد کرنا۔ آپ کو یہ اعتماد ہوتا ہے کہ جن علماء کرام نے یہ پروگرام سجایا ہے، ہمیں یہ اطمینان اور اعتماد ہے کہ الحمدللہ وہ ہر اعتبار سے اس کو باوقار، عمدہ اور اعلیٰ اور احسن بنائیں گے۔ تو آپ تمام حضرات کی دعاؤں سے یہ پروگرام سجتا ہے، اور آخری گزارش
عقیدے کے حوالے سے تو سارے پختہ لوگ ہیں آپ. آج ہمارا شہر شریف میں گویا کہ آپ کے اس پورے حلقے کی طرف سے ایک نمائندہ اجتماع تھا، لیکن وہ تمام مسالک کے ذمہ داران حضرات اس میں شامل تھے. ہم نے سب تحصیل و شریف کے لیول پہ وہ کیا ہے، تحصیل کے لیول پہ نہیں کیا. وکلاء بھی، تاجر برادری بھی، صحافی بھی، علماء کرام بھی، اور اسی طرح علاقے کے عمائدین اور علاقے کے ذمہ دار حضرات، یہ سب اس میں تھے. اس بات پر اتفاق کیا گیا ہے کہ جو قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے، بلکہ میں صاحب کا لفظ مجھے کسی دوست نے کہا کہ نہ کہا کریں اس کے ساتھ، لیکن کیونکہ وہ ایک بڑے عہدے پر ہیں میں نسبتاً کوئی بے ادبی نہیں کرنا چاہتا، لیکن ان کی بے ادبی اور گستاخی اتنی بڑھ گئی ہے کہ وہ اسلام میں اب نہیں رہے. یہ بات یاد رکھیں، جب تک کہ وہ اپنے اس فیصلے سے واپس نہیں آتے اور اس فیصلے کے لیے اپنا بیان نہیں بدلتے اور اپنے بیان تبدیل کرنے کے بعد پوری امت سے اور آقا علیہ السلام کی ذات اقدس سے معافی کا وہ الفاظ نہیں کہتے، اس وقت تک یہ قوم انہیں معاف نہیں کرے گی. آپ سے جو آخری بات کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ آپ حضرات عقیدے کے لحاظ سے بہت پختہ ہیں. اگر آپ کو کسی موقع پر اسی عقیدے کے تحفظ کے لیے بلایا جائے، آپ کو دعوت دی جائے کہ جس طرح یہاں اعتماد کر کے آپ آتے ہیں، کیا آپ آقا علیہ السلام کی ختم نبوت کے تحفظ کے لیے کسی چوک پر، کسی چوراہے پر، کسی جگہ پہ اگر آپ کو بلایا جائے، میں ان دوستوں سے وعدہ لینا چاہتا ہوں جو یہ کہتے ہیں کہ اس عقیدے کا تحفظ ہماری زندگی کا اہم مقصد ہے، وہ ہاتھ فضا میں لہرا کر میڈیا کو دکھائیں، دنیا کو بتائیں کہ آج ہم ختم نبوت کے دیوانے، ختم نبوت کے مستانے، وہ چاہے دیہات کے اس علاقے میں ہوں. ہمارے علماء نے کال دی تو انشاءاللہ روڑوں کو بھی بلاک کریں گے، علاقے جام کر دیں گے. یہ کیمرہ گھمائیں، میڈیا والے دکھائیں ان کو کہ یہ آج توحید و سنت کے پروانے، عقیدہ ختم نبوت کے متوالے اور آقا علیہ السلام کے ساتھ محبت اور عقیدت کا ثبوت دینے والے. انہیں جان کی بازی لگانے پڑی تو لگائیں گے، اپنی جان دینی پڑی تو دیں گے، بیوی اگر بیوہ ہوئی تو کرا دیں گے، بچے یتیم ہوئے تو کرا دیں گے. آقا کی ختم نبوت پر آنچ نہیں آنے دیں گے. یہی منشور ہے، یہی ہمارا دستور ہے، یہی ہمارا نظریہ ہے، یہی ہمارا ماتو ہے، یہی اسلام آپ سے چاہتا ہے. اس کے علاوہ آپ سے اور کوئی چیز مقصود نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے جذبات سلامت رکھیں. بس یہی گزارش تھی. اللہ ساتھی چاہیے تو یہ تھا کہ نعرہ یہ لگواتے بھائی جان، لیکن میں نعرہ لگوا دیتا ہوں. آپ اس نعرے کو اپنے سینے میں محفوظ بھی کریں اور اپنے بھائیوں کو بھی اس کی دعوت دیں. نعرہ تکبیر، تاج و تخت ختم نبوت زندہ باد، تاج و تخت ختم نبوت زندہ باد، تاج و تخت ختم نبوت، زندہ باد، عظمت صحابہ، زندہ باد، عظمت اہل بیت، زندہ باد، نعرہ تکبیر. اللہ اکبر. زینت القرہ، فخر القرہ، شمس القرہ، استاذ القرہ جناب قاری محمد اکرم صابر صاحب آپ حضرات کے سامنے تلاوت فرمائیں.